بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرا نبی وہ ہے جس کے لیے اللہ نے یہ سارا جہان سجایا، اور میرے نبی کے منہ سے نکلی ہوئی جو دعا ہے وہ کبھی میرا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اس کی مثال پہلے دیتا ہوں وظیفہ بتانے سے پہلے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی تھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہ اے میرے اللہ، دو عمر ہیں، ایک عمر بن حشام اور دوسرا عمر بن خطاب۔ ان دونوں عمر میں سے ایک عمر ہمیں چاہیے اسلام کی طاقت کے لیے، اور یہ دونوں عمر جو تھے یہ اس وقت کافر تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ طاقتور تھے۔ اور میرے نبی نے یہ سوچا کہ جو ہی ان میں سے ایک عمر اسلام قبول کرے گا تو انشاءاللہ اسلام ترقی کرے گا اور طاقت ہوگی، اور لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے جب یہ دعا مانگی تو عمر بن خطاب جو تھا اس نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور قتل کے ارادے کے لیے گھر سے نکلا کہ میں نے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ تقریباً ہر انسان کو پتہ ہے، تو اس واقعے پر غور کرنا ہے۔ بڑا یہ سنجیدہ سا ایک مسئلہ ہے۔ تو جب عمر قتل کے ارادے کے لیے گھر سے نکلا تو ہاتھ میں تلوار سی ایسے لہرا رہا تھا، تو چلتے چلتے نبی کا پیچھا کر رہا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی ملا، وہ کہتا ہے اے عمر، آج آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور بڑی آپ کی عجیب سی کیفیت ہے، آج کدھر جا رہے ہو؟ عمر کہنے لگا آج میں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے عمر، آپ نے گھر کی خیر خبر لی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لا چکے ہیں؟ وہ حیران ہو کر، ششدر ہو کر کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے کہا کہ جاؤ خبر تو لو پہلے اپنے گھر والوں کی۔ تو آیا، آگے آپ کی بہن اور بہنوئی قرآن کو کھول کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب دیکھا قرآن کی آواز جب کانوں پر پڑی تو اتنا غصہ آیا تو مارنا شروع کر دیتا اپنی بہن کو اور بہنوئی کو۔ جب تھک کر بیٹھا اسی جگہ پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اپنے گردن کو جھکا کر سوچنے لگ گیا، سانس کے نکالنے لگ گیا، بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ پھر پڑھو قرآن مجید، نکالو قرآن مجید، پھر پڑھو پہلے کی جس طرح پہلے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے نہیں پڑھنا، اس کی وجہ آپ کافر ہو، آپ قرآن کو نہیں مانتے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ آپ قرآن کی بے حرمتی کریں گے، اس لیے ہم آپ کے سامنے نہیں پڑھیں گے۔ تو عمر کہنے لگا نہیں کچھ کرتا، پڑھو۔ انہوں نے قرآن کھولا، سبحان اللہ، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو جوں جوں قرآن کی آواز اس کے کانوں کے اندر داخل ہوتی گئی، پورا وجود اس کے تابع ہوتا گیا، وجود لرزنے لگ گیا، خوف خدا پیدا ہو گیا، اور محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں آ گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جوں جوں قرآن اثر کرتا گیا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا بڑی دھیمی آواز سے، محبت والی آواز سے، کہ مجھے بھی لے چلو آقا دو جہاں کے قدموں میں۔ تو اٹھ کھڑا ہوا، پھر چلا گیا وہی تلوار لے کر کہ میں جا کر اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کے قدموں میں جاؤں۔ جب گیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ عمر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو میرے نبی کو تو پتہ تھا، ان کو تو پتہ تھا کہ یہ اس ارادے سے نہیں آ رہا۔ تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کیوں، خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ جب آیا میرے نبی کے پاس، دو زانو ہو کر قدموں میں بیٹھ گیا، معافی مانگ لی اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھایا تو وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر گیا۔ یہ ہے میرے نبی کی طاقت، یہ ہے میرے نبی کی طاقت۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے نبی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا سنو۔ اگر آپ یہ صدقے دل کے ساتھ دعا پڑھو گے، اللہ رب العزت آپ کی ہر خواہش کو پورا فرما دیں گے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اپنے سونے نبی پر درود پڑھیں 3 بار، اور اس کے بعد میرے نبی کی دعا سن لیں، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ورزقا حلالا طیبا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل دعا۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، تو یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔
تو دعا دوبارہ سن لیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ورزقا حلالا طیبا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل دعا۔ یہ ہے دعا، تو یہ پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا۔ میرے بھائی جو بھی دعا مانگو گے یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے دعا کو، اور جو دعا مانگو گے اللہ پاک آپ کی جھولی کو بھر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔